السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فرعون پر۔ فرعون نے کتنے سال حکومت کی، کتنے فرعون گزرے؟ جب 1900 کے شروع میں کھدائی ہوئی تو فرعون کا محل کیسے ریت میں سے برآمد ہوا اور اس پر مسجد بنی تھی۔ اس مسجد میں اذان کے جو مناظر تھے وہ ایک بھائی نے ریکارڈ کیے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کیا مناظر تھے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایز یوزل ریکویسٹ کروں گا، ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجئے گا۔ فرعونوں نے مصر پر 3300 سال تک حکومت کی تھی۔ تاریخ میں 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کو تقریباً 100 سال تک اقتدار ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا۔ یہ پانی میں ڈوبا اور اس کے ساتھ ہی فرعونوں کا اقتدار بھی ڈوب گیا۔ فرعون ختم ہو گئے اور ریت نے ان محلات کو ڈھانپ لیا۔ یہ ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے بن گئے۔ ان ٹیلوں کے ارد گرد لکسر کا شہر آباد ہو گیا۔ ان ٹیلوں میں سے کسی ایک ٹیلے پر چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی۔ 1900 کے شروع میں کھدائی شروع ہوئی۔ فرعون کا محل ریت سے برآمد ہوا تو پتہ چلا کہ یہ مسجد فرعون کے خصوصی دربار کے اوپر بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد آج تک قائم ہے، پر مسجد اور نیچے فرعون کا دربار ہے۔ ایک شام سورج اپنی شعاعیں سمیٹ رہا تھا۔ ہم فرعون کے سنگی ستونوں کے درمیان کھڑے تھے۔ سورج کی سرخ شعاعیں نیل کے پانیوں میں غسل کر رہی تھی۔ شام لکسر کے افق پر آہستہ آہستہ پر پھیلا رہی تھی۔ میں 5000 سال پرانے محل کی کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی سرخی نیل کے پانیوں میں گل گئی اور اس کے ساتھ ہی فرعون کا محل اذان کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں نے زندگی میں ہزاروں اذانیں سنی ہیں، لیکن فرعون کے محل میں اذان کی آواز کا اپنا ہی سرور تھا۔ مؤذن کی آواز کا اتار چڑھاؤ محل کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اور دیواروں پر لکھی تحریروں کو پیغام دے رہا تھا۔ دنیا کے ہر فرعون کو زوال ہے، لیکن اللہ کا پیغام دائمی ہے۔ اس دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ مجھے اذان کی اس آواز میں فرعون کا مجسمہ اداس دکھائی دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے گزرے تکبر پر نوحہ کناں ہو۔ ایک آیت کا ترجمہ: جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کے اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔ ایک دوسری آیت کا ترجمہ: اے اللہ، میں تیری ہی رحمت کی امید کرتا ہوں، مجھے لمحہ بھر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، میری مکمل حالت درست فرما دے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک اور آیت کا ترجمہ: یا ذوالجلال والا کرام، یا اللہ، میری دعائیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔